ہم 11 مہینے کہاں تھے؟ کب سے ہم نے فجر کی نماز پڑھے تھے یا نہیں پڑھے تھے؟ لیکن جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آیا ہم تمام لوگ مسجد سے جڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے ہم پر فرض کیے وہ روزے ہم رکھنے لگے اور آسانی کے ساتھ تقریباً یہ مہینہ آخری عشرے کا آدھا ہم نے پار کر چکے. آخری عشرے کا آدھا حصہ اس سے زیادہ ہم نے پار کر چکے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی, کسی قسم کی کوئی مشقت, کوئی دشواری نہیں آئی. ہمارے کام بھی چلے, کاروبار بھی چلے, حالات بھی بہت اچھے رہے. اللہ کے فضل سے ہم نے کھایا پیا بھی بہت اچھے انداز میں اور وقت گزرتا گیا. یہ رحمتوں کا ایک بہت عظیم ترین ہمارے لیے سبق ہے کہ رحمتیں اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ہم پر پورے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے اس دنیا سے جانے کے بعد کے وعدے کیے ہیں وہ وعدے بھی ہمیں اس رمضان المبارک کے ذریعے ایک سبق دیتے ہیں کہ جو رحمتیں اللہ نے آج ہم پر نازل کی ہیں, جن چیزوں کے اللہ نے وعدے اس رمضان المبارک میں کیے تھے وہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی پورے کریں گے. ہم دنیا کے اندر نیک ہیں یا بد ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں, لیکن اس بات کو غنیمت جانیں, اپنے ساتھ لے کر گھر جائیں کہ یہ زندگی غنیمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اور اس کی ہم قدر کریں. اور قرآن کریم کی جو آیت سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ ہم اللہ کی رحمتوں کی طرف دوڑیں. وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اور اس جنت کی طرف دوڑیں أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے, جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے. اور یہ رمضان بھی ہمیں تقوی کا سبق دیتا ہے, یہ رمضان بھی ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, ہم اپنے آپ کو سنوار لیں. اور یہ زندگی بھی ایک غنیمت ہے اگرچہ ہم جس حال میں بھی زندگی گزاریں. ایک واقعہ یاد آیا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کی گلیوں سے ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں, جابر کیا معاملہ ہے, بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو, بہت مصیبت اور پریشانی میں نظر آ رہے ہو. تو جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے ہیں, یہ زندگی کی قیمت کو بتانے کے لیے میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں اگرچہ اس کا میرے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں جو ہی جنگ احد کا اعلان ہوا میرے والد اس جنگ میں چلے گئے اور شہید ہو گئے. مجھے نہیں پتا کہ میرے والد نے اپنی زندگی گزارنے میری اور میری بہنوں کی پرورش کے لیے نہ جانے کن کن لوگوں سے قرض لیا ہے, کتنا پیسہ لوگوں سے لیا ہے میں نہیں جانتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی میری 6 بہنیں گھر میں موجود ہیں جو کماری ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیٹیاں تھیں, عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن میں 3 کی شادی ہوئی تھی, 9 کنواری تھیں. کہا اللہ کے نبی جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں اپنی 6 بہنوں کا چہرہ دیکھ کر ترس آتا ہے, اور اللہ کے نبی جب باہر آتا ہوں اپنے گھر کے سامنے بیٹھتا ہوں تو بہت سارے لوگ آ کر قرض کا تقاضا کرتے ہیں, مجھ سے روپیہ پیسے مانگتے ہیں کہ جو میرے باپ نے ان سے ادھار لیا تھا ہماری پرورش کے لیے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قرض کی ادائیگی کا وہ معاملہ حل کیا اور ان کی بہنوں کی شادیوں کا بھی جو انتظام ہوا. لیکن اللہ کے نبی نے ایک اہم بات ان کو بتائی, ان کی خوشی کے لیے, ان کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے. کہا اے عبداللہ, اے جابر, تمہارے والد شہید ہو گئے اور تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہے. پتہ ہے تمہارے والد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہا اے عبداللہ جو مانگنا ہے مانگو, کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں چاہتا ہوں ثم احیا ثم اقتل, ثم احیا ثم اقتل, ثم احیا ثم اقتل. میں یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ جو شہادت کی چاشنی مجھے ملی ہے, جو جنت مجھے ملی ہے, اس کے بدلے میں مجھے تو زندہ کر دے پھر مجھے مار دیا جائے.
مجھے زندہ کیا جائے پھر مجھے مار دیا جائے، مجھے زندہ کیا جائے اور مجھے شہادت ملتی جائے، یعنی میں تیری اس چاشنی اور محبت کو جو فضل تو نے عطا کیا ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار مجھے مارا جائے، بار بار مجھے زندہ کیا جائے، زندہ ہوں اور مر جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دوبارہ زندگی نہیں مل سکتی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ نیکیوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ اعمال کو اچھے اور صالح اعمال کو جمع کرنے کا نتیجہ ہے۔ نہ جانے جیسے ہمارے بہت سارے پڑوسی، رشتہ دار، اعزاء و اقارب جو پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم میں کتنے لوگ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ غنیمت دیا ہے، تو یہ یقین جان کر کہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی نیکی کو کرنے سے قبل یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت چھوٹی نیکی ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے خطبہ مصونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت کیا تھا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، یعنی یہ مال اور اولاد دنیا کے لیے تو بہت بہتر ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی آیت کے اندر رکھی ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور باقی جو نیک اعمال ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ اولاد دنیا کی زینت تو ہے، لیکن اگر آپ آخرت کی زینت بنانا چاہتے ہو، جیسی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر ایسی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو آپ نیک عمل کرو، اس بات کی توقع کے ساتھ، اس بات کی امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ملے گا، بہترین امید ملے گی۔ اس کے ساتھ اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کریں، اور جو بھی نیکی کریں، جس انداز میں بھی نیکی کریں، اس کو